نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، آج کا میرا موضوع گفتگو ہے اللہ کے گھر پر حملہ یعنی کہ خانہ کعبہ پر حملہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف چند دن پہلے حبشہ کا گورنر ابرا ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حج کے موسم میں لوگ حج بیت اللہ کا سامان جمع کر رہے تھے، تو ابرا نے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ ابرا نے یمن کے دارالحکومت میں ایک انتہائی خوبصورت عبادت گاہ تعمیر کروائی اور لوگوں سے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرنے کی بجائے یمن آ کر اس کی عبادت گاہ کا حج کریں۔ ابرا جو عیسائیت کا بہت بڑا حامی تھا، اس نے ایک انتہائی خوبصورت گرجا بنایا۔ جب کہ مکہ والوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا، تو قبیلے کا ایک شخص غصے میں آ کر یمن آ گیا اور قضائے حاجت کر کے عبادت گاہ کو آلودہ کر دیا۔ جب ابرا کو اس بات کا علم ہوا تو غصے میں آبے سے باہر ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو گرا کر چھوڑے گا۔ جب وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پہنچا تو اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے اونٹ اور بکریاں ان سے چھین لی۔ ان میں سے 200 یا 400 اونٹ جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ آپ ابرا کے پاس آئے اور اس نے جب آپ کو دیکھا آپ کی تعظیم کے لیے وہ تخت سے کھڑا ہو گیا اور ابرا نے پوچھا آپ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ پکڑ کر لائے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں۔ ابرا نے کہا مجھے آپ کی یہ بات سن کر تعجب ہوا۔ میں سمجھا تھا کہ آپ ایک بہت حوصلہ مند اور باروب شخص ہیں، آپ مجھے خانہ کعبہ پر حملہ نہ کرنے کا کہیں گے۔ آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر لیا ہے۔ ابرا نے کہا میں یہاں خانہ کعبہ کی توڑ پھوڑ کرنے آیا ہوں، آپ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اور اپنے اونٹوں اور بکریوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا اونٹوں کا مالک میں ہوں اور یہ ان کا سوال کیا ہے، جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابرا نے غصے میں کہا سن لیجیے، میں کعبہ کو گرا کر اس کا روح زمین سے نام و نشان مٹا دوں گا۔ مکہ والوں نے عبادت گاہ کی بے رحمتی کی ہے۔ آپ نے فرمایا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو جانے اور خدا جانے۔ یہ کہہ کر آپ نے ابرا سے اپنے اونٹ بکریاں واپس لیں اور چلے گئے۔ ابرے نے کس طرح خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو نیست و نابود کر دیا، یہ سورہ فیل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپلیٹ بیان کر دیے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ فیل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والے کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش کو دی گئی ایک نعمت یعنی کہ خانہ کعبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور ابرے کی فوج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے پرندے بھیجے جن میں سے ہر ایک اپنے پاؤں اور چونچوں کے ساتھ 3 چھوٹے پتھر لے کر جا رہا تھا اور فوج کے سروں پر قطاروں میں جمع ہوتے اور پھر پتھر نیچے فوج پر پھینک دیتے۔ پتھروں کو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تیز ہوا نے زور سے بڑھایا اور نیچے موجود لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی بھی شخص بغیر کسی چوٹ کے اپنی سرزمین پر واپس نہیں گیا۔ ابرا جنگ کی کہانی سنانے کے بعد جب اپنے دارالحکومت پہنچا تو اس کی موت ہو گئی۔ جنگ کے بعد جو کچھ باقی رہا وہ ایک ایسی فوج کے خاتمے کی باقیات تھیں جس کا مقصد خانہ کعبہ جیسی مقدس سرزمین پر حملہ آور ہونا تھا، مقدس چیز کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامعین کرام قرآن مجید میں کوئی بھی واقعہ بنا مقصد کے بیان نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی واقعات بیان کرتا ہے اس سے آنے والے لوگوں کو سبق دینا یا نصیحت کرنا ہوتا ہے۔ اس صحاب فیل کے واقعے سے ہمیں سبق اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہر قسم کی قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، وہی قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہاتھی جیسے عظیم اور دیوہیکل جانور کو چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہلاک کر سکتا ہے، لہٰذا کسی بھی دنیاوی طاقت اور قوت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے
تو کوئی بھی طاقت اس کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ دین کا محافظ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے خدمت لیتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے ایسے اسباب اور ذرائع اختیار نہ کریں جو ناجائز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کے محتاج نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں صرف ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جو جائز ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ اچھا نتیجہ ظاہر فرما دے۔ آئی تو تھی خانہ کعبہ کو تباہ کرنے ابرا کی فوج، لیکن خود عبرت کا نشان بن گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت بھی وہ خوب کرنا جانتی ہے وہ ذات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔